بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی بیان کی جائے مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کر سکتا ہے، ظالم کی برائی کو اعلانیہ طور پر بیان کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، وطن عزیز پاکستان میں نوجوانوں کو مذہب اور سیاست کے نام پر ورگلایا جاتا ہے اور ان کے جذبات کو بھڑکا کر احتجاجی مظاہرے کی صورت میں قتل و غارت، مار داڑ، فتنہ و فساد اور سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں، یہ جو احتجاج اور دھرنے ہوتے ہیں، یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس سے مظاہرین کے عقائد و نظریات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ احتجاج سے پتہ چلتا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کا نظریہ اور عقیدہ کون سا ہے۔ لوگ مظاہرین کے احتجاج کو اور احتجاج کا جو سٹائل ہوتا ہے اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان لوگوں کا رویہ کس طرح کا ہے، ان کی تربیت کس طرح کی گئی ہے۔ تو احتجاج سے، دھرنوں سے لوگوں کے عقائد کا، نظریات کا پتہ چلتا ہے اور ان کی اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور ان کے احتجاج کو دیکھیں تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مظاہرین وہ کوئی پرامن شہری نہیں ہیں، ان کے اندر صبر و تحمل اور برداشت نہیں ہے، تبھی تو املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تبھی تو قتل و غارت کی جاتی ہے، تبھی تو دکانوں کو جلا دیا جاتا ہے، تبھی تو گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا جاتا ہے، تبھی تو غیر مہذب اور غیر سنجیدہ اور غیر اخلاقی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ امت اس نبی کی امت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ نبی جس کی ہم امت ہیں وہ اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز تھے، اور آج نبی کو ماننے والی امت کا حال یہ ہے کہ یہ امت یہ اخلاق کی پستیوں میں گر چکی ہے۔ ہم نے احتجاج محض یہ سمجھ لیا کہ کسی کی عزت کو اچھالا جائے، کسی کے مال کو تباہ و برباد کر دیا جائے، کسی کی جان سے کھیلا جائے، عزت و آبرو کو اچھالنا، دوسروں کا مالی اور جانی نقصان کرنا، ہم نے سمجھ لیا کہ احتجاج کا یہی طریقہ ہے۔ حضرات محترم، اسلام مکمل نظام پیش کرتا ہے۔ اس دنیا جہان میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ادیان ہیں، تمام مذاہب میں سے اسلام واحد مذہب ہے کہ جو لوگوں کے حقوق کا سب سے بڑا پاسدار ہے، اور سب سے زیادہ حقوق اور بنیادی حقوق کا جس طرح اسلام تحفظ کرتا ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اور یہ مکمل نظام پیش کرتا ہے انسان کے بنیادی حقوق کا۔ اور یہ اسلام واحد مذہب ہے جو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے احتجاج کرنے سے پہلے، لوگوں کے آواز بلند کرنے سے پہلے اور لوگوں کے مطالبہ کرنے سے پہلے ان کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ یہاں تک نوبت نہ پہنچے کہ کوئی بندہ آ کے کھڑا ہو، وہ مجمع میں، وہ سڑک کے کنارے، وہ کسی چوک و چوراہے پر کھڑا ہو کر وہ یہ صدا بلند کرے کہ میرے فلاں فلاں حقوق پورے نہیں ہوئے، مجھ پہ فلاں فلاں ظلم ہو رہا ہے، میں بے بس مجبور ہوں، لوگ میرا ساتھ دیں۔ حضرات، اسلام کے اندر ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ انصاف ہو اور عام شہری کو اس کی آواز بلند کرنے سے پہلے اس کو اس کا حق ملے۔ پوری انسانی تاریخ میں اسلامی دور کے علاوہ ہمیں کوئی اور دور نہیں ملتا جس کے اندر اس طرح کی صورتحال ہو کہ لوگوں کو، سب کو ان کے حقوق مل رہے ہوں، اور خلیفہ وقت اور حاکم وقت وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ یہ بات کہے کہ میرے نزدیک تمہارا طاقتور ترین شخص میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ترین ہے جب تک میں اس سے مظلوم کا حق نہ لے لوں۔ طاقتور اور ظالم شخص میرے نزدیک کمزور ترین ہے۔ تو حضرات محترم، اسلام انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہے
اور اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ کی آواز نہیں سنی جا رہی، اگر آپ کو انصاف نہیں مل رہا، اگر کوئی تمہارا حق مارا جا رہا ہے، اگر تم مظلوم ہو، بے بس ہو، تو اسلام نے یہ حق بھی دیا ہے کہ مظلوم اپنی ظلم کی داستان کو بیان کرے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے آواز کو بلند کرنا، احتجاج کرنا اسلام یہ حق دیتا ہے۔ اور یہ حق احتجاج یہ انسان کا فطری اور بنیادی حق ہے۔ اور اگر اسلامی معاشرے میں کہیں پر اسلامی روایات کو ختم کیا جا رہا ہو، اسلام کے خلاف کہیں پہ کوئی قانون سازی ہو رہی ہو، اسلام کے خلاف کوئی معاملات چل رہے ہوں، اور کہیں پر انسان کے اپنے ذاتی مفادات ہوں اور اس کی حق تلفی ہو رہی ہو، تو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ تم اپنی آواز کو بلند کرو، احتجاج کی صورت میں، دھرنے کی صورت میں، مظاہرے کی صورت میں، جلسے جلوس کی شکل میں، لانگ مارچ کی شکل میں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اس کی اجازت ہے۔ اور اگر کہیں پہ اسلام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف کوئی قانون بنایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ نہ صرف اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، بلکہ یہاں پہ احتجاج کرنا اسلام اس کو ضروری قرار دیتا ہے۔ غیرت ایمانی اور جذبہ ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور اسلامی روایات کو اگر مٹایا جا رہا ہے اور اسلام کے خلاف کسی اور نظام کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو وہاں پہ اسلام کہتا ہے احتجاج کے لیے لازمی اور ضروری نکلو، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو یہ کہہ سکے کہ ہم نے حت مقدور پر ہم نے کوشش کی، جتنی ہمارے اندر استطاعت تھی، ہم نظام باطل کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہم نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ لیکن اس احتجاج کے اندر کسی قسم کا غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے احتجاج کی اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی برائی اعلانیہ طور پر بیان کی جائے۔ یہ غیبت کے اندر یہ بات آتی ہے، کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے، اور مجمع بھر میں اس کا اعلان کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، مگر اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو گیا ہے، الا من ظلم، جس بندے پہ ظلم ہوا ہے، جس بندے کا حق چھین لیا گیا ہے، جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، الا من ظلم، وہ شخص ظالم کی برائی کو بیان کرے، اس کو بیان کرے تاکہ اس کو اس کا حق ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے پڑوسی کے رویے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوسی کا رویہ میرے ساتھ غلط ہے، وہ مجھ پر زیادتی کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ پڑوسی کے دل کو نرم کر دے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، آپ انتظار کرو، صبر کرو۔ وہ شخص دوسری یا تیسری بار پھر آ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا فقال اذهب فطرح متاعك في الطريق، تو آپ نے فرمایا کہ آپ چلے جائیے اور اپنا ساز و سامان سڑک میں ڈال دیجئے۔ وہ صحابی گئے اور اس نے اپنے گھر کا سامان سڑک میں ڈال دیا، راستے میں ڈال دیا۔ تو لوگ آنے جانے والے پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کا گھر موجود ہے اور سامان گھر سے باہر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ صحابی اپنی داستان بیان کرتا، اپنا قصہ بیان کرتا اور پڑوسی کے بارے میں بتاتا کہ میں اس پڑوسی سے بڑا تنگ ہوں، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں مجبور ہوں، مجبور ہو کر میں نے اپنا سامان باہر نکال دیا ہے، کروں تو کیا کروں؟ تو لوگ آنے جانے والے اس کے قصے کو سنتے اور فجعل الناس یلعنونہ، لوگ اس کے پڑوسی کو برا بھلا کہتے اور اس کے لیے بد دعا کرتے کہ جس طرح کا معاملہ اس نے تیرے ساتھ کیا ہے، اللہ کرے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو۔ پڑوسی کو جب پتا چلا، اس نے دیکھا تو وہ مجبور بے بس ہو کر اس بندے کے پاس آ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، سامان اٹھائیں اور اس کو اندر رکھیں، آئندہ میری طرف سے کوئی بھی آپ کو شکایت نہیں ملے گی، کوئی ایسی حرکت میں نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔
فقال له ارجع لا ترى منی شیئا تکرہ، اس نے کہا واپس چلے جائیے اور آئندہ کسی بھی قسم کی زیادتی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث میں بھی احتجاج کا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ تو حضرات اس آیت اور حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ جس بندے کی حق تلفی ہو رہی ہو وہ احتجاج کا حق رکھتا ہے، وہ اپنی آواز کو بلند کرے اور احتجاج کے ذریعے اپنا حق وصول کرے۔ لیکن اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ احتجاج ہونا چاہیے لیکن طریقہ مہذب ہو، جاہلوں کی طرح، بدماشوں کی طرح مار داڑ کرتے ہوئے، قتل و غارت کرتے ہوئے، بد امنی پھیلاتے ہوئے احتجاج کرنا اور ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے احتجاج کرتے ہوئے سینکڑوں برائیوں کو جنم دے لینا، یہ کوئی احتجاج نہیں ہے۔ ہم اپنا حق وصول کرنے کے لیے نکلے تھے اور یہ جو ایک حق تلفی ہو رہی تھی، یہ جو ایک جرم ہو رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے نکلے اور اس کی وجہ سے کئی اور برائیوں نے جنم لے لیا، تو ایسے احتجاج کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ برائی کو ختم کیجئے سب سے اچھے طریقے کے ساتھ، برائی کو دفع کیجئے، برائی کو ختم کیجئے۔ تو اچھے طریقے سے، مہذب طریقے سے احتجاج کرنا ہے اور اس کے اندر مد مقابل جو بندہ ہے اسے گالی گلوچ نہیں دینی، غیر پارلیمانی زبان، غیر سنجیدہ زبان اور غیر اخلاقی زبان استعمال نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعانی ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، آپ نے فرمایا کہ مومن لان تان کرنے والا، بہت زیادہ لان تان کرنے والا، گندی زبان استعمال کرنے والا، فحش زبان استعمال کرنے والا اور بد اخلاقی کی زبان استعمال کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ ایسی گندی زبان استعمال کرے اور گالم گلوچ پر اتر آئے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح احتجاج ہو لیکن فساد فی الارض نہ ہو، احتجاج ہو لیکن توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے مار دھاڑ نہیں ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے لیکن گاڑیوں کو جلانا، گھروں کو جلانا، دکانوں کو جلانا، راستوں کو بند کر دینا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا زمین میں فساد مت کرو، زمین میں خرابی مت پیدا کرو، زمین کے امن کو تباہ مت کرو، زمین میں افراتفری مت پھیلاؤ، زمین کے سکون کو برقرار رکھو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ایسا احتجاج نہ ہو جس احتجاج کی بنیاد پر سیکولر لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے، جو اسلام پر اعتراض اٹھاتے ہیں، جن کا مذہب پر اعتراض ہے، ایسا احتجاج نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر سیکولر لوگوں کو، ملحد قسم کے لوگوں کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے اور وہ کہیں لو جی یہ آپ کا اسلام ہے، آپ کا اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے۔ ایسا شخص کہ جس بندے کی اس کا مذہب یہ ہی تربیت نہ کر سکے کہ یہ ملک، یہ وطن، یہ آپ کا گھر ہے اور اس کا مال، لوگوں کا مال، عوام کا مال، سرکاری مال، یہ تمہارا مال ہے، جو مذہب یہ تربیت ہی نہ کر سکے، جو مذہب برداشت ہی نہ سکھا سکے، جو بندے کو سنجیدہ ہی نہ بنا سکے، جو بندے کو ایسی تربیت اخلاقی نہ کر سکے اور جو بندے کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہی نہ سکھا سکے، جو غصے پر قابو پانا ہی نہ سکھا سکے، جو صبر و تحمل نہ سکھا سکے، وہ کیسا مذہب ہے؟ سیکولر لوگوں کو دین پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، ایسا احتجاج نہ ہو جو بغاوت پر آ جائے لوگ، ایسا احتجاج کہ احتجاج کرنے کے لیے نکلے یوں محسوس ہو کہ ہم قبضہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، نہیں، بغاوت میں، بدماشی میں اور احتجاج میں فرق ہے۔ تو حضرات اس طرح کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اس طرح کا احتجاج یہ فتنے میں آتا ہے اور فرمایا کہ فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کی سختی اور اس کے نتائج یہ قتل سے بھی برے نکلتے ہیں۔ ایک شخص جس کی پوری زندگی کی جمع پونجی وہ ضائع ہو گئی، وہ نظر آتش ہو گئی، اس کی دکان جل گئی، اس کی گاڑی جل گئی، وہ زخمی ہو گیا، یا ایک بندہ اس کا عزیز وہ احتجاج میں، دھرنے میں وہ قتل ہو گیا، تو حضرات اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت ہوگی، اس کے دل میں کیا احتجاج کرنے والوں کے لیے محبت ہوگی؟ یہ احتجاج یہ اسلام سے محبت سکھائے گا یا اسلام سے دشمنی سکھائے گا؟ یہ احتجاج فتنہ پیدا کرے گا، یہ احتجاج لوگوں کو اسلام سے دور کرے گا۔
اس لیے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، ایسا احتجاج نہیں کرنا۔ اور اسی طرح احتجاج کے دوران راستوں کو بند کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن انس فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کے ساتھ کئی غزوات میں شریک ہوا، تو ایک غزوے میں ایسا ہوا کہ فَزَيَّقَ النَّاسُ مَنَازِلَ، لوگوں نے جو پڑاؤ کی جگہ تھی اس کو تنگ کر دیا، اور فَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، لوگوں نے راستے کو بند کر دیا، پڑاؤ کی جگہ تنگ ہو گئی، راستہ بند ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من زیّق منزلا او قطع طریقا، آپ نے فرمایا جس بندے نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کر دیا، کھلے ہو کر بیٹھ گئے اور جگہ کم پڑ گئی، یا جس نے راستے کو بند کر دیا، فرمایا فلا جہاد لہ، اس بندے کا کوئی جہاد نہیں۔ جہاد کی بڑی عظمت ہے، یہ فضیلت ہے۔ جو بندہ اپنا مال اپنی جان لے کر جہاد میں نکلتا ہے تو بہت بڑا عمل ہے یہ، لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا بندہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا، جس نے راستے کو بند کر دیا اور لوگوں کے لیے جس نے اذیت کو خرید لیا، آپ نے فرمایا کہ اس تکلیف کی وجہ سے یہ جو بہت بڑا عمل ہے جہاد والا، اس کو اللہ ضائع کر دیں گے۔ فلا جہاد لہ، اس بندے کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومنوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ ناحق تکلیف ہے، لوگوں کو راستے بند کر دیے، لوگ ملازم لوگ، کاروباری لوگ، محنت کش طبقہ، وہ لوگ جو اپنے کام پر جانے والے ہیں وہ کام پہ نہیں جا سکیں گے، اور بیمار وہ ہسپتال میں پہنچ نہیں سکے گا، اور لوگوں کو اس وجہ سے سارا دن اور کئی دن اذیت اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ تو اس تکلیف کی وعید اسلام نے بیان کی، اس لیے راستوں کو روکنا یہ کوئی احتجاج نہیں ہے۔ احتجاج ہونا چاہیے، سائڈ پہ ہو سکتا ہے، راستے سے الگ بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ حکومت کا کام ہے۔ بڑے شہر ہیں ان میں ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ احتجاج کر سکیں، اپنی آواز کو بلند کر سکیں، احتجاج ریکارڈ کروا سکیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو الیکٹرک میڈیا اور پرنٹ میڈیا تک رسائی دینا، اور جو نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ تک ان کو رسائی دینا، ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جو ان کی آواز ہے، جو ان کا مطالبہ ہے، اس کو سننا اور اس کا مداوع کرنا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت یہ کام نہیں کرے گی، احتجاج کرنے والوں کو مناسب جگہ نہیں دے گی اور ان کی آواز کو لوگوں تک نہیں پہنچائے گی، اور حکومت اگر راستوں کو بند نہیں کرے گی وہاں تک لوگ پہنچ سکیں، ان کو پہنچنا چاہیے جو پہنچنا چاہتے ہیں، اگر یہ معاملات نہیں ہوں گے پھر یقیناً لوگ بھی پھر غلط راستے کی طرف جائیں گے۔ جب لوگوں کی شکایت کا ازالہ نہیں ہوگا، جب عوام کے سامنے رکاوٹیں ہوں گی اور حکومت رکاوٹیں ڈالے گی اور مطالبات کو نہیں سنے گی، تو پھر عوام کی طرف سے بھی رد عمل آئے گا۔ تو ایک طرف عوام کا بھی قصور ہے اور اس سے بڑھ کر حکومت کا بھی قصور ہے۔ جب مناسب انتظام نہیں ہوگا، جب ظلم کا مداوع نہیں ہوگا، جب حق بات کو نہیں سنا جائے گا، یہ ساری افراتفری پھر اس کے جواب میں ہونی ہے۔ تو بہرحال راستوں کو بند کرنا، اس سے اسلام روکتا ہے۔ اسی طرح دوران احتجاج فساد کرنا، خرابی پیدا کرنا، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے اور آپ نے فتنوں کا ذکر کیا۔ فتنوں کا ذکر کرتے کرتے آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی حرب، یہ قتل و غارت گری ہے۔ فتنہ احلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ افراتفری پھیلانا ہے، یہ دہشت پھیلانا ہے، یہ خوف و ہراس پھیلانا ہے، یہ ہنگامہ آرائی کھڑا کرنا ہے، یہ فتنہ احلاس ہے، اور اس فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، مار داڑ کرتے ہیں اور ان کا نقصان کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا۔ یعذبون فی الدنیا، جو دنیا میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ایسے لوگ جو لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا، ایسے لوگوں کو تکلیف دے گا جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور آپ نے تو مسلمان کی تعریف ہی یہ بیان کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہماری زبان سے
سے، اگر ہمارے ہاتھ سے، اگر ہمارے رویے سے، اگر ہماری گفتگو سے اور اگر ہمارے ہاتھوں سے ہمارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو تو نہ ہاتھ سے اپنے بھائی کو تکلیف دیتا ہے کسی مسلمان کو، اور نہ ہی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھائی کے سامنے اسلحہ کو لہرانا اور تلوار کو ننگا کرنا اس سے منع فرمایا ہے۔ تو احتجاج کے دوران اسلحہ لے کر جانا، اس کی نمائش غیر ضروری طور پر کرنا، یہ چیز بھی غلط ہے۔ آپ نے فرمایا لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح فانہ لا یدری احدکم لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان، کوئی بندہ اپنے بھائی کی طرف کسی اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے، کسی تیز دار آلے کے ساتھ کوئی مسلمان کسی دوسرے کی طرف اشارہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور وہ گن چل گئی، تو فرمایا کہ اس شیطان کے ڈگمگانے کی وجہ سے اس نے ہاتھ کو ڈگمگا دیا۔ اب اگرچہ بندے کا ارادہ تو نہیں تھا تو لیکن شیطان کی وجہ سے وہ چل گیا، تو فرمایا اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بندہ جہنم میں چلا جائے۔ اور پھر جب اسلحہ ہوگا اور جب پھر احتجاج ہوتا ہے اور یہاں پہ بندے کے جذبات عروج پر ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے، جب ساتھ اسلحہ ہوگا تو اس کا چلنا پھر لازمی ہے اور قتل و غارت پھر لازمی ہے۔ اس سے اسلام نے روکا ہے اسلحہ لہرانے سے اور اس کے ساتھ اشارہ کرنے سے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور آپ نے فرمایا زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے، اور آپ نے فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرْجِ، اور حرج کی بیماری عام ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل و غارت ہے۔ حرج یہ قتل و غارت ہے، قرب قیامت قتل عام ہو جائے گا، زلزلے عام ہو جائیں گے اور وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ قرآن احتجاج، کسی کو قتل کرنا اور اسلحہ لہرانا، لڑائی جھگڑا، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ اسی طرح کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، اس سے بھی اسلام نے روکا ہے۔ اور آپ نے وعید بیان فرمائی ہے من اقتطع شبرا من الارض، آپ نے فرمایا جو کوئی شخص ناحق ظلم کرتے ہوئے کسی بندے کی ایک بلشت زمین پر ناحق ظلم کرتے ہوئے جو بندہ قبضہ کر لیتا ہے، تو یہ دنیا کی نظر سے تو یہ ایک بلشت معمولی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 زمینوں کا توغ بنا کر اس بندے کی گردن میں ڈال دیں گے اس جرم کی سزا کے طور پر۔ اگر کوئی بندہ کسی کی زمین پر قابض ہے تو اسے اس وعید کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بندہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو معمولی سی ہے، کوئی نہیں، دیوار 2 انچ ادھر چلی گئی یا 2 انچ ادھر چلی گئی تو کچھ نہیں ہوتا، نہیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہاں اگر رضامندی سے ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ظلم کرتے ہوئے غریب بندہ ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تو یہاں پہ ہی دیوار کرنی ہے، تو یاد رکھیے یہ ناحق قبضہ ہے اور اس کی سزا قیامت کے دن کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضٍ، 7 زمینوں کا توغ اس بندے کو پہنا دیا جائے گا۔ تو احتجاج کرنا، اپنی آواز کو بلند کرنا، لیکن اس کے اندر جو خرافات ہیں، جو ایسے کام ہیں جو افراتفری اور جو فساد، جو ہنگامہ آرائی، لوٹ مار اور قتل و غارت، جلاؤ گراؤ، ان ساری چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔